لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہتے ہیں تو ہوئی، تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں ہے ہادین بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ، ان کے ہاتھ میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہوا، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے یا اسپتال لے جاتے ہو؟ تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی، ان کو درد زے ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرو نا، عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا۔ اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوئے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے؟ یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں، بس چونکہ یہ جتنا روافض ہیں نا شیعہ فرقہ، یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے، جھوٹی روایات کا بادشاہ۔ اور ایک جگہ آ گیا نا لفظ کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، انہیں کو کعبے میں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علی کعبہ میں آئے، اور یہ بھی اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی فخر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور لوگوں نے روایتیں مٹانے کی کوشش کی ہیں۔ لوگ روایتوں کو تو ضعیف کہہ سکتے ہیں یا کتابیں بدل سکتے ہیں، لیکن کتابیں مٹ سکتی ہیں، کعبے کی دیوار سے وہ نشان تو آج بھی نہیں مٹا، کعبے کی دیوار میں وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ اور راول پنڈی اور اسلام آباد کا مجمع آپ کے سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت ہو اور وہ نشان برداشت کر رہی ہو، یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹی سے بہترین کیمیکلز منگوا کے اور بہترین انجینئرز بلوا کے اس دیوار کے نشان کو مٹانے کا کہا تھا کہ جتنے ڈالر خرچ ہو جائیں، جتنے ریال خرچ ہو جائیں، کسی طریقے سے یہ دیوار کا نشان مٹ جانا چاہیے۔ ان انجینئرز نے اپنے کیمیکلز لگائے، چلے گئے، صبح پلٹ کے واپس آئے تو دیوار میں نشان ویسے موجود تھا، دیوار میں دراڑ ویسے موجود تھی۔ انگریز گھبرا گئے، انگریز نے گھبرا کے کہا ہمیں اس نشان کو مٹانے کا نہ کہو، ہمیں اس نشان کی ہسٹری بتاؤ، یہ نشان پڑا کب تھا، یہ نشان پڑا کیسے تھا۔ اس وقت سعودی حکومت بتانے میں مجبور ہو گئی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے صحن سے ایک بی بی نکل کے کعبے کے دیوار کے قریب آئی تھی اور دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا۔ انگریز یہ کہہ کے واپس چلا گیا، جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے۔ دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا اور یہاں سے ایک نبی کی ماں کو نکالا گیا۔ تو جو پوری صحابہ ہٹایا نہیں گیا، بی بی مریم رہتی ہی اللہ کے گھر میں بربتول، خدا نے اپنے گھر سے این نزول حضرت عیسیٰ کے وقت کا مریم چلے جائے، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ ہے، یہاں بچے نہیں آتے، یہاں سجدے ہوتے۔ اس بی بی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا اور اس بی بی کو سہارے کی ضرورت تھی، اور اللہ دے بھی بغیر شوہر کے بیٹا رہا تھا، شرائط ساری پوری تھی پھر بھی نکال دیا۔ اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ جشن سننے آیا اور اگلی سطر پہ نہ بولے علی کی ماں آئی نہیں تھی، بلائی گئی، وہاں گھر بھی کوئی نہیں، یہاں حویلی بھی ہے، وہاں بغیر شوہر کے، یہاں ایسی شرط بھی کوئی نہیں۔
تو میرے مالک اسے عین وقت نزول عیسیٰ کے وقت نکال دیا، اسے عین نزول امیر کے وقت بلا لیا، اسے ہٹایا کیوں، اسے بلایا کیوں، اسے ہٹایا کیوں، اسے بلایا کیوں؟ جو بندے آج بیٹھ کے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کبھی شرک کے فتوے کبھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں نے مریم نکال کے بھی توحید بچائی ہے، علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے، میرے مالک توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی، قیامت تک کے لیے عیسائیوں کے پاس دلیل ہو جاتی کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اچھا میرے مالک اس لیے تو نے مریم کو نکالا، پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا علی کی ماں کو بلا کے توحید اس لیے بچائی ہے کہ مجھے خبر ہے دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں، دنیا نے علی کو اللہ کہنا ہے، میں علی کو کعبے میں اتاروں گا، جب بھی 13 رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں